سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص اپنے دوست سے جو کسی دوسری بستی میں تھا ملاقات کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی حق ہے جسے تم وصول کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس میں صرف اس غرض کے لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ بولا تو سنو، مجھے اسی اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اس نے بشارت دی ہے کہ وہ بھی تم سے ایسی ہی محبت کرتا ہے کہ جیسی تم اس کی خاطر اپنے دوست سے محبت رکھتے ہو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آج جو بات ہم کریں گے، ملاقات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یاد رکھیے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اس معاشرے میں دوستی کرنا، تعلق رکھنا، باہم خوشگوار معاملات رکھنا، یہ اس کی فطرت کا متقاضی ہے۔ اور ملاقات ایک زندہ پرخلوص اور مستحکم تعلق کی علامت ہے۔ ملاقات کی دوسری تعریف بیان کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت کی معراج ہے۔ تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اپنے سے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملاقات چاہتا ہے، چاہے وہ محبت والدین کو اولاد سے ہو یا اولاد کو والدین سے، چاہے وہ محبت شوہر کو بیوی سے ہو یا بیوی کو شوہر سے، کسی پردیسی کو اپنے دیش سے ہو یا کسی مکی کو اپنے مکان سے، یہ محبت کارکن کو اپنے قائد سے ہو یا قائد کو اپنے کارکن سے۔ غرض محبت کی پیاس اس وقت تک نہیں بجھتی کہ جب تک محبت کرنے والے سے ملاقات نہ ہو جائے اور وہ اپنے حبیب کو نہ دیکھ لے۔ یہ محبت ہی تو تھی کہ جب رب کو اپنے بندے سے ہوئی تو کلیم اللہ کو اس نے تکلم بخشنے کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، اور یہ محبت ہی تو تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہیں ملاقات کا شرف بخشنے عرش پر بلا لیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ملاقات کے فوائد، اس سے ہمیں ذاتی زندگی سے ایک دوسرے کی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ملاقات سے قربت کا اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ملاقات سے تبادلہ خیال کی وجہ سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، مشکلات سے آگاہی ہوتی ہے، صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے اور مسائل کے حل کو تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ملاقات کیسے کی جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ ملاقات کسی مصنوعی فعل کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ملاقات مصنوعی انداز میں کریں گے، لوگوں کے پاس مصنوعی انداز میں جائیں گے، ظاہر بات ہے پھر اس کے وہ ثمرات نہیں آئیں گے، بلکہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اور جاندار بنا دیا ہے کہ ان سے ملاقاتوں سے بننے والے تعلقات کی گرمی، خلوص، سرشاری اور سکون اور الفت دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف کھنچنے لگے تھے۔ جو اجنبی تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اگر یہ تعلقات مصنوعی یا روح کے پھیکے ہوتے تو کبھی ان کو اسلام لانے پر مجبور نہ کر سکتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ حضرت زید بن حارث کا ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح جب ان کے والد اور ان کا چچا ان کو لینے کے لیے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، چونکہ ان کے والد اور چچا نے آفر دی تھی کہ جو پیسے چاہیں ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی حاجت نہیں، لیکن بس میری ایک شرط ہے کہ اگر وہ بچہ تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہو تو بس خوشی اس کو لے جا سکتے ہو۔ بچے کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون کہاں ہے؟ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ کہا بیٹا یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تو جھٹ بچہ چچا اور باپ کو چھوڑ کر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گیا کہ نہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کہ یہ ہوتی ہے محبت، کہ جس محبت اور اپنائیت کے ساتھ ملا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے کرنے کی وہ یہ کہ ان ملاقاتوں کے لیے یاد رکھیے
مناسب وقت نکالنے کا خود کو عادی بنائیں. پھر ملاقات کرنے سے پہلے سامنے والوں کو باخبر ضرور کر دیں, اس کو اطلاع ضرور کر دیں. آج کل تو میڈیا کا دور ہے, موبائل ہمارے پاس ہے, ایک کال کری اور سامنے والے سے وقت لے لیا, اس کو بتا دیا فلاں ٹائم پر میں آنا چاہ رہا ہوں. اچانک نہ جا دھمکے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی کسی مصروفیت میں ہو, کہیں جانا چاہ رہا ہو اور ہماری وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جائے, یا اگر وہ کام ایسا ہو کہ وہ چلا جائے تو ظاہر ہے پھر ہمیں ناگوار محسوس ہوگا. تو لہٰذا جانے سے پہلے اسے مطلع ضرور کر دیں. اور ملاقات بہت, میں نے جیسے بات کہی کہ محبت کے ساتھ ہو, اپنائیت کے ساتھ ہو, وسیع القلبی کے ساتھ ہو, اور ملنے میں ایک گرم جوشی نظر آئے کہ ہاں واقعی ہمیں اس سے وہ محبت ہے, ہاں واقعی اس بھائی سے مل کر ہمیں وہ محبت اور حاصل ہوئی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہر وقت سامنے رہنا چاہیے, جس طرح کہ میں نے ابھی بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے. پھر پہلی ملاقات میں تفصیلی تعارف, سامنے والے سے اگر پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے اس سے اس کا تفصیلی تعارف حاصل کر لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے سے اخوت کا رشتہ جوڑے تو اس سے اس کا نام پوچھے, اس کے باپ کا نام پوچھے اور اس کے خاندان کے حالات معلوم کرے. اس سے باہمی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. پھر دوسری چیز کہ ذاتی مسائل پر بات چیت کریں, حل تلاش کرنے میں کوئی مشکلات اگر ہیں تو حل تلاش کرنے میں مدد فراہم کریں, ورنہ اگر اس پر قادر نہیں تو ہمدردی کے 2 بول ہی صحیح. ملاقات میں آپ انتہا پر نہ جائیں, غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے پرہیز کریں, اور آپ کا انداز کسی واعظ کرنے والے کا اور نصیحت کرنے والے کا انداز نہ ہو, الا یہ کہ آپ اس مرتبے پر ہوں. سامنے والے پر اپنے ہی خیالات مسل کرنے کی کوشش نہ کیجیے, بلکہ اس کی سنیے. زیادہ بہتر ہے کہ اس کی سنیں تاکہ آپ کو اس کے مزاج کا علم ہو. اور ملاقات کے بعد یہ نہیں کہ ایک ملاقات ہوئی اور ہم نے چھوڑ دیا. اگر واقعی رابطے بڑھانے ہیں, اگر واقعی دین کا کام کرنا ہے, اگر واقعی دعوت کو پھیلانا ہے, تو پھر وہ ملاقات ہمیں بار بار کرنا ہوگی. اس کے لیے ہم لازم و ملزوم بن جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.